اگر یہ پیر صاحب خود کریں گے، یہ عامل صاحب خود کریں گے، مولوی صاحب خود کریں گے، حافظ صاحب خود کریں گے تو پھر یہ ہمارا کام ہوگا، ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ غلط عقیدہ ہے، غلط لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی گئی ہے جو 2 نمبر قسم کے عاملوں نے عوام کے ذہن کے اندر ڈالی، اس لیے تاکہ ہماری دکانداری بدستور چلتی رہے اور ہم خود دکانداری کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے اعمال کا جو سہارا لیتا ہے کہ وہ عمل خود کرے، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس عمل کو خود کرنے والا بنے۔ تو جہاں بہت سے ایسے لوگوں کے پیٹ میں مرور اٹھتے ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام از خود کچھ نہ کرے بلکہ ہمارے در پر آئے، وہیں پہ کچھ ہمارے سادہ لوگ عوام ایسے ہیں جن کی ذہان کو اتنا خراب کر دیا ہے ان لوگوں نے، جو کہ اس قسم کے شعبے دکھا کر کے لوگوں کو گھیرتے ہیں، اتنا خراب کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے کرنے سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر یہ پیر صاحب خود کریں گے، یہ عامل صاحب خود کریں گے، مولوی صاحب خود کریں گے، حافظ صاحب خود کریں گے تو پھر یہ ہمارا کام ہوگا، ہمارے کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ وہ غلط عقیدہ ہے، غلط لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائی گئی ہے جو 2 نمبر قسم کے عاملوں نے عوام کے ذہن کے اندر ڈالی، اس لیے تاکہ ہماری دکانداری بدستور چلتی رہے اور ہم خود دکانداری کرتے رہیں۔ میں اکثر و بیشتر نشستوں میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو عمل انسان اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کے کرتا ہے اس کے اندر جتنا تاثیر ہوتا ہے کسی اور کے کرنے میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی، اور اس کا ریزن میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کا جتنا ادراک ہے، جتنا احساس ہے، جتنا وہ اس کے لیے فکر مند ہے تو وہ عمل کرنے کے اندر اتنی ہی فکر کو اس کے اندر کیا ہوگی، شامل ہوگی، اتنا ہی اس کے اندر جستجو اور لگن ہوگی۔ اور اعمال کے اندر کیا ہوتا ہے، یقین اور جستجو کے ساتھ عمل کرنا، یہ سب سے بنیادی شرط ہے کہ جب ایک انسان مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر کوئی وظیفہ کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ کے کرنے سے نہیں ہو گیا۔ بہت سے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے کرنے سے نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر 2 باتیں عرض کرنا ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ آپ تذبذب کا شکار ہو کر کے اگر عمل کریں گے کہ پتہ نہیں ہمارے کرنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں تو پھر عمل کارگر ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ کے ذہن کے اندر یقین نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے مسائل کو حل فرمائیں گے، تب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یقین محکم ہو کہ بھئی ہم یہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے اس فلاں مسئلے کو حل کر دے، اور ہوگا انشاءاللہ تو یقیناً ہو جائے گا۔ لیکن اگر خود ہی تذبذب میں پتہ نہیں ہمارے کرنے سے ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے یقین، جو آپ کو اپنی ذات کے اوپر خود کرنا چاہیے۔ جب آپ کو اپنی ذات کے اوپر یقین نہیں ہوتا عمل کرنے میں تو ایسی صورت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وظیفہ بتا دیا جائے یا کوئی عمل تجویز کر دیا جائے تو 1 دن کر لیا، 2 دن کر لیا، اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بھی ہم نے تو کر کے دیکھا کچھ ہوا نہیں ہے۔ تو کسی بھی ضرورت کے لیے جب انسان کسی عمل کو کرتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس عمل کے اندر مداومت درکار ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جتنا اس کی میعاد ہے اس کو پورا کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ وہ پورا کریں گے اس کے بعد آپ بتائیں کہ اب نتیجہ ہوا نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ 1-2 دن کر لیتے اس کے بعد یہ ہم نے تو کیا، ہم نے تو پڑھائی کر لی، ہمارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اگر اسی مولوی کے پاس انہیں جانا ہو اور تعویذ لے کر کے آیا تو وہ اگر ان کو 6 مہینے بھی اپنے پاس پیچھے خوار کرواتا رہے نا کہ بھی آتے جاؤ، لیتے رہو اور پیتے رہو اور گاڑتے رہو اور ڈالتے رہو، تو یہ 6 مہینے بھی اس کے در پہ جائیں گے۔ لیکن جب خود کرنے کے لیے کوئی عمل دیا جائے تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے کو 1-2 دن کے اندر اثر ہو۔ تو میرے بھائی جب آپ کسی اور کے پیچھے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ سالہ سال آپ کو اور یہ کرواتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب آپ اپنا عمل کریں تو اس کے اندر بھی کچھ دن تک اس کو مداومت کے ساتھ کریں، پھر اس کا اثر دیکھیں کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ایک اور ہے، وہ یہ کہ کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے عمومی طور پر ہمارے کو اعمال کو کرنے کے لیے پرہیزگاری کی اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب آپ اعمال کریں تو کم از کم اس وقت میں اپنی پرہیزگاری کا اہتمام کریں، اس وقت آپ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اس وقت آپ نیکیوں کی کثرت کریں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو رات میں تہجد پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور صبح اٹھ کر کے جناب
وہ جب کاروبار کے اندر جاتا ہے وہ حلال کے لیے نکل رہا ہے حرام کے لیے نکل رہا ہے، اس کی بھی تمیز نہیں ہوتی۔ تو جب ایسی ترتیب ہو کہ بھئی ہم عمل بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر کھانے پینے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، کہنے سننے کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، بولنے میں اور سوچنے کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، چھونے اور چلنے کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، تو پھر ایسے اعمال آپ کے خواب کارگر ہوں گے، کوئی اثر اس کا نہیں نکل سکے گا۔ تو جس طریقے سے آپ رمضان کے مہینے کے اندر اپنے اعمال کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں، ویسے اعمال کے دوران ویسے بھی عام طور پہ بھی لینا چاہیے، لیکن جب آپ خاص طور پر کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی بڑا عمل کسی کے تجویز کیا ہوا آپ کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ جب آپ یہ تمام چیزیں کریں گے انشاءاللہ آپ کے اپنے اعمال وہ کارگر ہوں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔